اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں رضوان اللہ، اور ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑا مسئلہ لاقانونیت نہیں ہے بلکہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم ہے۔ تو اس پر ہم نے امریکہ کی مثال دی تھی آپ لوگوں کے کہ امریکہ میں کس طرح انہوں نے شراب بین کر دیا اور ان کے کیا اثرات مرتب ہوئے اور ان پر کتنی اخراجات ہوئے، ان کے کیا نقصانات تھے اور کیا فوائد تھے، سب آپ کے سامنے رکھ دیے۔ اب یہی حکم تھی، اور آج سے تقریباً 1400 سال پہلے چلتے ہیں کہ ادھر کیا ہوا تھا جب شراب عام تھی۔ اور عرب کی بات کر رہا ہوں میں کہ عرب میں شراب کی مقبولیت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ صرف شراب کی تقریباً 250-250 نام تھے شراب کی۔ تب لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، شراب کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے، اللہ کا کیا حکم ہے۔ لوگوں نے خود استفسار کیا۔ یہاں پر بھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا کہ شراب کے بارے میں کوئی پالیسی بنایا جائے، اور ادھر بھی سیم سچویشن تھی کہ شراب کے بارے میں کوئی پالیسی بنائی جائے۔ تو جب پوچھنے والے نے پوچھا کہ شراب کے بارے میں کیا حکم ہے، تو قرآن اس کی تفسیر یا وضاحت اس طرح کرتا ہے کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ تو قرآن نے ان کو سادہ سی بات بتا دی کہ شراب جو ہے اس میں فوائد اور نقصانات دونوں ہیں، لیکن اس میں کچھ لوگوں کے لیے فوائد ہے لیکن اس کے نقصانات ان کے فوائد سے زیادہ ہے۔ لوگوں کو ذہن بنانا شروع ہو گیا یہاں سے۔ تب کیا ہو، جب یہ حکم نازل ہوا تو کچھ لوگوں نے اس کو اس طرح چھوڑ دیا، وہی سے انہوں نے شراب پینا چھوڑ دیا کیونکہ ان کو فوائد اور نقصانات کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ کوئی حکم نہیں تھا اس طرح کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیں، لیکن یہ ایک انتباہ تھی، ان کے لیے ایک وارننگ تھی کہ یہی حالت ہے شراب کی، یہی حقیقت ہے، یہ بتایا گیا۔ جب لوگوں نے ان کو چھوڑ دیا تب کیا ہوا، پھر لوگ آگئے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے کہ اے اللہ کے رسول، شراب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العالمین نے ان کا جواب کچھ یوں دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتی تعلمون ما تقولون، کہ جب آپ نشے کی حالت میں ہو تو آپ نماز کے نزدیک نہ جائیں کیونکہ آپ کو پتہ نہیں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تب لوگوں نے کیا کیا، یہ حکم نازل ہوا تو لوگوں نے اس طرح کیا کہ شراب کے لیے ٹائم ٹیبل بنایا۔ صبح سے لے کے دوپہر تک پیتے تھے لیکن دوپہر کے قریب نہ پیتے، پھر دوپہر کے بعد عصر تک وہ پیتے تھے یا پینے کے لیے معمول بناتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ نہیں پیتے تھے۔ یہی طریقہ کار رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان میں فساد اور اخلاقیات اور اس طرح کی چیزیں ناپید ہونا شروع ہو گئی، کیونکہ اس کے وجہ سے فسادات شروع ہو گئے۔ پھر لوگ آ گئے اور پھر لوگوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے نبی، ہم کو کوئی کلیئر کٹ آیت بتا دے، کوئی کلیئر کٹ حکم بتا دے، کوئی آخری حکم بتا دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تب ان آیات کا نزول ہوا، جس طرح ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اور آخر تک انما علی رسولنا البلاغ المبین تک یہ آیات نازل ہوئی۔ اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سب اعمال جو ہے شیطان کی طرف سے ہے، اور ان کو منع کر دیا گیا ان آیات کے ذریعہ۔ 3 سٹیپس میں یہ کمپلیٹ ہوئی ہے ایک حکم۔ وہ پہلی بتایا کہ اس کے فوائد کم ہیں اور نقصانات زیادہ ہیں، دوسرا بتایا کہ آپ نماز کے نزدیک نہ جائیں، اور جب تیسری دفعہ پوچھا گیا تو ان کو مکمل طور پر بین کر دیا گیا کہ اب سے اسلام میں شراب کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب جو بھی ہو، خاص ہو یا عام ہو، غریب ہو یا مالدار ہو، امیر ہو یا غریب ہو، کوئی بھی ہو، عرب ہو یا عجم ہو، جو بھی بندہ ہے ان کے لیے اسلام میں شراب حرام ہے، شراب بین ہے، شراب کی کوئی جگہ نہیں ہے اس کے لیے۔ تو یہی احکامات جب نازل ہوئے تو پھر تاریخ نے جو منظر دیکھے، جو منظر انہوں نے ریکارڈ کیے تاریخ نے، وہ کسی کو بھی حیران کر دینے کے لیے کافی ہے۔ کیا ہوا، جس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی انہوں نے اس کو توڑ دیا۔ ایک محفل چل رہی تھی جس میں تقریباً 11 سے 12 صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ شراب کی محفل چل رہی تھی۔ جب یہ آیات ان تک پہنچا
تو انہوں نے اس محفل کو ختم کر دیا، برخاست کر دیا، اور جو شراب کے برتن تھے یا مٹکے تھے ان سب کو توڑ دیے۔ کسی نے گھونٹ پی رکھی تھی اور ابھی حلق سے نیچے نہیں اترا تھا، تو انہوں نے اپنے منہ میں انگلی ڈال کے اس پر پھینک کر کے ان کو باہر نکال دیا تاکہ ہم گناہ سے بچ سکیں۔ اس پر اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم کمپیریزن کریں گے امریکہ کی اور ہماری نظام تعلیم کی، کہ امریکہ ایک مہذب قوم ہے، لیکن انہوں نے اربوں ڈالر اس پر صرف کیے کہ شراب کے نقصانات لوگوں تک پہنچائے، لیکن انہوں نے ذہن سازی نہیں کی تھی کہ اگر ہم اس کو منع کریں گے تو لوگ اس پر کیا رد عمل دیں گے۔ لیکن دوسری طرف پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے اخلاق کے ذریعے لوگوں کی ذہن سازی کی تھی۔ لوگ ذہنی طور پر تیار تھے کہ اللہ کا رسول جو بھی حکم دیتا ہے وہ ٹھیک رہے گا، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میرا مطلب یہی ہے اس ساری تمہید کا کہ اب اگر آپ نے نظام تعلیم کو ٹھیک کیا، آپ نے ذہنوں کو تبدیل کیا، آپ نے انسانی دل کو تبدیل کیا، آپ نے ان کو قابو کر دیا، تب کوئی بھی مسئلہ نہیں آ سکتا، پھر لاقانونیت نہیں ہوگی۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ وہ کرنل والی بیوی کا مسئلہ ہے، یا دوسری طرف ابھی ریسنٹلی اسلام آباد میں ایک بچے کا قتل ہوا ہے، اس کا مسئلہ ہے، وہ دونوں اگر آپ دیکھیں تو وہ تعلیم یافتہ لوگ تھے، لیکن اگر وہ تعلیم ہمیں یہ نہیں سکھاتی کہ یہ انسان زیادہ اہم ہے آپ کے پنجرے سے یا آپ کی طوطی سے، اور یہ انسان زیادہ اہم ہے آپ کی وقت سے جو ڈیوٹی پہ کھڑا ہے، اب اگر ہماری نظام تعلیم نے ہماری ذہن سازی کی ہوگی تو پھر کیا ہو سکتا تھا، پھر ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر سکتے تھے۔ لیکن ہماری نظام تعلیم نے ہماری رہنمائی نہیں کی، ہماری سرپرستی نہیں کی، ہماری ذہن سازی نہیں کی، تو میں اس لیے نظام تعلیم کو بلیم کر رہا ہوں بجائے لاقانونیت کے۔ اگر کوئی قانون موجود ہے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، قانون کی تو کوئی ذمہ داری نہیں ہے، سب کچھ موجود ہے، بلیک اینڈ وائٹ فارم میں موجود ہے، لیکن ہم اس پر عمل درآمد نہیں کرا سکتے۔ ایک بیریئر لگا ہوا ہے اور ایک کرنل کی بیوی آتے ہیں یا ایک سرمایہ دار کی بیٹی آتے ہیں، ان کو توڑ کے چلی جاتی ہے۔ کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہمیں قانون سے بالاتر ہو۔ جب تک آپ ان کی یہ ذہن سازی نہیں کرتے کہ آپ قانون سے بالاتر نہیں ہے، آپ قانون کے اندر رہیے گا، آپ قانون کو باؤنڈ رہے گا، تب کیا ہوگا؟ تب کوئی بھی قانون کو وائلیٹ نہیں کر پائے گا۔ اور اس لیے ایک اور بھی واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جو ملک ریاض نامی جو شخص تھے، ان کا جو واقعہ آیا تھا، ان کی بھی بیٹی، میرے خیال میں اور آپ سب لوگوں کے خیال میں وہ کوئی ان پڑھ یا گوار لڑکی نہیں ہوگی جو کسی کے گھر پر دعویٰ بول کے ان کو بے عزت کرے اور ان پر لاٹھی برسائے اور ان کی ہتک کرے۔ اس طرح تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، لیکن ہمارے نظام تعلیم فیل ہو چکا ہے، کمپلیٹلی فیل ہو چکا ہے۔ وہ کسی کو بھی ذہن سازی کا موقع نہیں دیتا، وہ کسی کی بھی ذہن بدلنے کا طریقہ نہیں بتاتا۔ تب جا کے میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا موجودہ نظام تعلیم ہے، اور یہ ویڈیو میری کمپلیٹ ہو رہی۔ اب دیکھیے، یہ میری آخری ویڈیو ہے۔ تقریباً میں نے 3 سٹیپ میں یہ بتایا کہ دونوں نظاموں کا کمپیریزن کر دیا کہ شراب ایک معمولی سی چیز تھی یا ایک ایشو تھی جس پر اسلام اور مغرب کا موازنہ میں نے کر دیا، جو کہ تنقیحات کتاب میں نقل بھی ہو چکا ہے، شائع ہو چکا ہے، لیکن بات اس تک ختم نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے مسلمان شراب پیتے ہیں، وہی حکم ہے 1400 سال پہلے۔ آج بھی کوئی اس وجہ سے قانون کو نہیں چھوڑتا کہ ہم کو قانون پکڑے گا، اس لیے چھوڑتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، اللہ غصہ ہو جائے گا، کیونکہ ان کا حکم ہم نہیں مانتے۔ اور جو لوگ پیتے ہیں مسلمانوں میں بھی، تو وہ بھی ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم جو کرتے ہیں یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے، ان کی دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ان کے دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، ہم گناہگار ہیں اللہ کے ہاں۔
اور یہی جو احساس ہے یہ کس طرح پروڈیوس ہوا ہے، یہ کس طرح ڈیولپ ہو چکا ہے، یہ کس طرح انہوں نے ترقی کی ہے، اس کی وجہ ہمارا نظام تعلیم ہے یا ان کا نظام تعلیم تھا کہ نظام تعلیم ہی کی بدولت ان لوگوں نے شراب چھوڑ دیا، اور اب ہم بھی اس نظام تعلیم کی وجہ سے شراب نہیں پیتے۔ لیکن اگر ہمارا نظام تعلیم اس قابل ہوتا کہ ہم کو قانون سکھاتا، ہم کو قانون کی اہمیت سکھاتا، تو ہم قانون نہ توڑ پاتے، شاید ہم قانون نہ توڑ پاتے۔ اس لیے میری گزارش یہی ہے کہ قانون کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمارا نظام تعلیم مسئلہ ہے، یہ ہمیں نہیں سکھاتا جینے کا ڈھنگ، اور جب تک یہ نظام تعلیم رہتا ہے اس طرح کے ہزاروں واقعات پیش آ رہے ہوں گے، اور لاقانونیت ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اور جو میری اس بات سے متفق ہے، میری آواز دوسروں لوگوں تک پہنچائے، ان کو شیئر کرے۔ اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ کمنٹس میں بتا دیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ٹھیک کہہ رہا ہو تو آپ پر لازم ہے کہ آپ میری آواز دوسرے لوگوں تک پہنچا سکے۔ والسلام۔